والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استجار عبد من النار 7 مرات إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلانا استجار مني فأجره. ولا سأل عبد الجنة إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. بہقی شریف بھی اسی طریقے سے مسند ابی اعلیٰ کے اندر اور متعدد کتب احادیث میں یہ حدیث پاک مذکور ہے. اس ماہ مقدس میں ہم لوگ اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے بہت سارے خصوصی پیکیج اور خصوصی مواقع فراہم کیے ہیں. ان میں سے ایک خاص اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس نے اپنے فضل سے اپنے بندوں کو ہر رات کثیر تعداد میں جہنم سے آزاد کرتا ہے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو روزانہ ہر رات جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے، مومن بندوں کو، موحد بندوں کو، مسلمان بندوں کو. تو اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم بھی اپنا نام اس جماعت میں شامل کیوں نہ کرا لیں جن خوش بختوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کے فہرست سے، جہنم کی لسٹ سے نام کاٹ کر جنتی والے لسٹ میں نام لکھ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سخت ترین عذاب سے، جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اس رمضان المبارک کے سنہرے موقع اور ہمارے روزوں کے صدقے پروردگار ہمارا داخلہ تو جنت میں کر دے، ہمارا نام جنتیوں میں کر دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما استجار عبد من النار 7 مرات. جس بندے نے جہنم سے 7 مرتبہ پناہ مانگ لی، جس بندے نے جہنم سے 7 مرتبہ پناہ مانگ لی، تو الا قالت النار، تو ایسی صورت میں جہنم کہتی ہے: یا ربی، اے پروردگار، اے ہمارا رب، ان عبدک فلانا استجار منی، اے میرے رب، تیرے فلاں بندے نے، تیرا ایک بندہ ہے، تیرے فلاں بندے نے مجھ سے پناہ طلب کی ہے، یعنی جہنم میں نہ داخل ہونے کی انہوں نے مانگ کی ہے، جہنم سے بچاؤ اختیار کیا ہے، اس نے مجھ سے پناہ مانگی ہے. تو جہنم کہتی ہے: اے پروردگار، تو اپنے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دے. اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس آدمی کے لیے خود جہنم میں جانے سے جہنم اس کا بچاؤ کرتی ہو، جہنم اس کا دفاع کر رہی ہو کہ یہ جہنم کے اندر داخل نہ ہو، تو وہ کون سا انسان ہے جو انسان مومن ہے، موحد ہے، مسلمان ہے، شرک و کفر سے پاک ہے. ایسی صورت میں اگر وہ اللہ سے جہنم سے 7 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ پروردگار تو ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جہنم سے بچا لے. تو ایسی صورت میں جہنم اس کے بارے میں پروردگار کے سامنے سفارش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یا اللہ تو اسے جہنم سے بچا لے، اے اللہ فاجر ہوتی اسے جہنم سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے. اس طرح کی ایک اور روایت ہے جس کے بارے میں محدثین کا سخت کلام ہے اور ضعیف ہے.
اس میں یہ ہے کہ جو آدمی صبح نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے اللہم اجرنی من النار کو کہے تو وہ جہنم میں اس رات اگر مر گیا یا اس دن مر گیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ مگر یہ دو وقتوں کی تخصیص اور تعلیم یہ روایت کے اندر صحیح نہیں ہے، مگر ویسے عام حالات میں اگر کوئی جہنم سے پناہ مانگے اس الفاظ کے ساتھ کہ اللہم اجرنی من النار، یا پھر کسی دوسرے الفاظ کے ساتھ 7 بار مانگے یا 3 بار مانگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کی دعا قبول کرے گا اور اسے جہنم سے بچائے گا۔ لیکن یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ مغرب کے بعد مانگے یا فجر کے بعد مانگے، کسی بھی اوقات میں۔ مسلم شریف کی روایت میں جو ہے، اور یہ جو میں نے ابھی روایت پڑھی ہے وہ صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری شریف کی شرط کے اوپر صحیح ہے۔ تو جو آدمی جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم سے بچاؤ اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لیتا ہے۔ غرض کہ وہ 7 بار مانگے 3 بار مانگے، اس روایت میں ہے 7 بار، تو لگے ہاتھ 3 کی جگہ ہم 7 کیوں نہ مانگ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جہنم سے آزاد کیوں نہ ہو جائے۔ ہمیں موقع کو غنیمت ماننا چاہیے، اور ویسے بھی رمضان المبارک کے ہر گھڑی میں خاص طور سے روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری باتوں کے بجائے راہ چلتے ہوئے بھی آدمی کو، اپنا کام کرتے ہوئے بھی آدمی کو اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، خیر و برکت کی، اپنی زندگی میں عافیت کی، امن کی، ہدایت کی، روزی میں برکت کی اور خوشگوار زندگی کی اس دنیا کے اندر، کیونکہ سب سے بڑی چیز جو انسان کو اس دنیا میں درکار ہے، ہدایت کے بعد اس آدمی کو خوشگوار زندگی پسند ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی عنایت، اس کی نوازش، جنت آدمی کو پسند ہے اور وہی چاہتا ہے، اور ہم سب اسی کے امیدوار اور طلبگار ہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ فرمائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ وَسَأَلَ عَبْدٌ مِّنَ النَّارِ وَسَأَلَ عَبْدٌ الْجَنَّةَ 7 مرات، کہ جو آدمی 7 مرتبہ اللہ سے جنت کا مطالبہ کرتا ہے، 7 مرتبہ وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اے اللہ میرا داخلہ جنت میں فرما دے، اے اللہ مجھے جنت میں جگہ عطا فرما۔ 7 بار جو آدمی جنت کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ سے جنت چاہتا ہے، تو جنت کہتی ہے اِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةُ یا ربی، جنت کہتی ہے کہ اے پروردگار عز و جل، اے میرے رب، اے میرے مالک، ان عبدک فلان سألنی، اے اللہ تیرے ایک بندے نے مجھ سے میرا مطالبہ کیا ہے، یعنی جنت میں جانے کی مانگ کی ہے، جنت میں رہنے کی انہوں نے مانگ کی ہے۔ اللہ اکبر، جنت سفارش کرے، یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے، اور اللہ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ جنت و جہنم بھی ہمارے لیے سفارش کرے کہ جہنم کہے کہ جہنم میں داخل نہ ہو، اور جنت ہمارے لیے سفارش کرے کہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ ایسے بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ تو جنت کہتی ہے اے پروردگار تو اسے اپنے اس فلاں بندے کو جنت میں داخل کر دے، فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، یقیناً جس کے بارے میں اللہ کی فرشتے، جس کے بارے میں اللہ کی مخلوق جنت، جس کے بارے میں اللہ کی مخلوق جہنم سفارش کرے گی، یقیناً اس آدمی کے لیے نجات ہے، اور وہ آدمی جہنم سے بچ جائے گا، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور یہ سب سے بڑی انسان کی کامیابی ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی جہنم کی آگ سے، جہنم کی تمازت سے، تپش سے، وہاں کے لو سے، وہاں کے گرمی سے انسان بچا لیا جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی اس حدیث پاک کے اندر اسی کامیابی کی طرف آدمی کو رہنمائی کی گئی ہے کہ آدمی جہنم سے پناہ مانگے اور اللہ سے جنت کا مطالبہ کرے اپنی رحمت خاص سے، اور خاص طور سے یہ دعا تو خالی رمضان کے لیے نہیں بلکہ ہر عام و خاص دن کے لیے ہے۔ ہر روز انسان دعا کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے بارے میں جنت یا جہنم کی سفارش ہر روز قبول کرے، اور ہر روز ایک بار پھر سے اس کا نام جنتی والے رجسٹر میں کر دے اور جہنم سے آزادی والے رجسٹر میں اس کا نام داخل کر دے۔ اس لیے ہر روز، ہر دن، ہر رات، ہر صبح
صبح اور شام یہ کہنے میں کیا ہے آدمی کو کہ اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ من فضلک. یہ کتنی بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. الفاظ چھوٹے ہیں مگر کام بہت بڑا ہے. اس لیے آدمی کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی رحمتوں سے امید رکھنی چاہیے، اللہ سے اچھی امیدیں اور نیک تمنائیں رکھنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک تمناؤں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک جزا اور نیک بدلہ عطا فرمائے. اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہم سب کو اپنے خوفناک جہنم سے بچا اور اپنے خوبصورت جنت میں داخل فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.